اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا عنوان ہے سنت اور حدیث کا فرق۔ سوال ہے کہ سنت میں اور حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو بہت سے ہمارے مسلمان دوست اور بالخصوص ہمارے مسلمان بچے اس سوال کو سن کے شاید تھوڑا سا عجیب اثر لیں اور کچھ جواب دے سکیں، کچھ شاید جواب نہ دے سکیں۔ تو آپ وضاحت سنیں کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بلا شبہ سنت کا تعلق بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہے، اور حدیث کا تعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہے۔ فرق یہ ہے کہ سنت ہر اس قابل عمل کام کو کہتے ہیں جو امت کے لیے قابل عمل ہو، جو امت کے لیے قابل تقلید ہو، جس پہ امت بھی عمل کر سکے۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، شادی فرمائی، تو امتی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں، اتباع میں نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز ادا فرمائی، تو یہ وہ قابل عمل کام ہیں، یہ وہ قابل عمل سنتیں ہیں، یہ وہ قابل عمل ادائیں ہیں جن پہ امتی بھی عمل کر سکتے ہیں، حضور کی تقلید کر سکتے ہیں، تو یہ سنت کہلاتے ہیں۔ اب بلا شبہ سنت حدیث ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ اس کو اب آپ مزید سنیں۔ حدیث بات کو کہتے ہیں، قول کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے جو بات نکلے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کوئی عمل، کوئی کام ہو اور سرکار اس پہ خاموشی اختیار فرمائیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ مثلا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو بنی نجار کی وہ ننھی منی پیاری پیاری سی بچیاں جنہوں نے دف بجائی، اور وہ بچیاں اور وہ عورتیں اور وہ مرد حضرات جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور بچیوں کو دف بجاتے ہوئے دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، تو رہتی دنیا تک مسلمان بچیوں کے لیے دف بجانا جائز ٹھہرا، کیونکہ حضور نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی اور وہ حدیث کے زمرے میں آ گئی۔ اب یہ اجازت بچیوں کے لیے تو واضح طور پہ محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ جو مرد حضرات ہیں اور دف وغیرہ پہ بہت زور دیتے ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر اس حدیث پہ غور کر لینا چاہیے۔ یعنی حقیر کا خیال ہے کہ یہ دف بجانے کی اجازت بچیوں کے لیے تھی۔ بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور کے سامنے ایک عمل ہوا اور حضور نے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ حدیث کے زمرے میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث جو بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بتائی، صحابہ کرام کو بتائی، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ اب وضو کا طریقہ اگر حضور نے بتایا تو وہ بھی حدیث ہے، شادی کا طریقہ حضور نے بتایا تو وہ بھی حدیث ہے، اسی طرح جہاد کے احکامات حضور نے بتائے تو وہ بھی حدیث ہیں۔ تو پھر دوبارہ حدیث اور سنت میں فرق یہ سمجھیں کہ سنت قابل عمل کام ہوتا ہے، قابل تقلید کام ہوتا ہے، جو امت کے لوگ کر سکیں، جو امتی کر سکیں، یعنی امتی وضو کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سنتیں ہیں۔ اور ہر سنت حدیث ہوتی ہے کیونکہ حضور نے اس کے متعلق ارشادات بھی فرمائے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، یہ اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سواری فرمائی، تو اب ہم بطور امتی براق کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے، سوار ہونا تو دور کی بات ہے،
یعنی براق پہ سوار ہونا ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، یعنی حدیث ہے لیکن ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ جو سفر اسرا اور معراج ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اس کے متعلق ہزارہا حدیث ہیں۔ تو اب ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی شریف پہنچنا، اور پھر آسمانوں کی سیر، اور پھر دوزخ کا مشاہدہ، اور پھر جنت کی سیر، اور پھر وہ بے شمار طویل احادیث ہیں سفر معراج کی۔ تو سفر معراج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، حدیث ہے، لیکن ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ ہم اس طرح آسمانوں پہ نہیں جا سکتے، ہم اس طرح جنت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار پایا، اب ہم اس قابل نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال سن لیں کہ جیسے قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند کو شق فرمایا، یعنی توڑا، اور پھر دوبارہ جوڑا۔ اب ہم بطور امتی انگلی کے اشارے سے نہ تو چاند کو توڑ سکتے ہیں اور نہ دوبارہ جوڑ سکتے ہیں، تو یہ حدیث ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قابل تقلید کام وہ سنت کہلاتا ہے، اور حدیث سنت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ ہر سنت حدیث ہوتی ہے، یعنی اس پہ قابل عمل کام ہے، نکاح ہو سکتا ہے، جہاد ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر سنت حدیث ہو سکتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی، یعنی ہم نہ تو براق پہ سفر کر سکتے ہیں، نہ سفر معراج کر سکتے ہیں، نہ چاند توڑ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر حدیث امتی کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ اہل سنت تو ہو سکتے ہیں، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتے، یعنی وہ سنت جس پہ ہم عمل کر سکیں اس پہ عمل کریں گے تو ہم اہل سنت کہلائیں گے، لیکن ہر حدیث پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، یہ کنفرم ہے۔ آپ خود غور کریں، خود سوچیں، کیا آپ براق کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ براق پہ سوار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کا سفر کر کے اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جا کے اور پھر وہ ساری کیفیات سے اور پھر واپس آ کے ایک رات میں، کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ حقیر کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، کسی امتی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو امتی اہل سنت ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ اہل حدیث ہونا صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کی شان ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو بات کہہ دیں وہ حدیث ہو جاتی ہے، ہم تو جو بات کہیں وہ حدیث نہیں ہوتی، ہماری تو ایک بھی بات حدیث نہیں ہوتی۔ تو پھر سمجھ لیں، امتی اہل سنت ہو سکتے ہیں، امتی اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے کہ حدیث کے اہل صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ تو جو لوگ خود کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، اور اگر ان کے دل کو یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے تو اس دعوے سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ دعویٰ درست معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث سے آپ یہ دلیلیں اور باتیں خود ہی انالائز کریں، ان کا تجزیہ کریں، تو انشاءاللہ دل میں نور کی ایک نئی لہر وہ ضرور کروٹ لے گی انشاءاللہ تعالی۔ یعنی امتی اہل سنت ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث ہونا صرف انبیاء کی شان ہے، اس لیے امتی کو اس دعوے سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔